محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو دوسرے خلیفہ ثانی خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ اس دن وہ شہید ہوئے۔ اس اعتبار سے مناسب معلوم ہوا کہ چند باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتا دیجیے۔ صحابہ معیار حق ہیں، صحابہ مسلمانوں کے ایمان کا جز ہیں۔ خاص طور پر یہ چار صحابی دو نبی علیہ السلام کے سسر ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دو صحابی نبی علیہ السلام کے داماد ہیں، جوائی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سسرال بھی انسان کے گھر والے ہوتے ہیں اور جوائی اور داماد بھی انسان کے گھر والے ہوتے ہیں۔ گویا کہ یہ چاروں کے چاروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں، فرمایا میرے وزیر چار ہیں، دو آسمانوں پر اور دو زمینوں پر۔ آسمانوں کے دو وزیر ایک جبرائیل علیہ السلام اور ایک میکائیل علیہ السلام، یہ دو فرشتے ہیں، اور زمین کے دو وزیر ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض، کینہ، عداوت، دشمنی رکھی، فرمایا اس نے گویا مجھ سے بغض کیا، اور جو نبی علیہ السلام سے بغض رکھے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فرمایا کہ جس نے عمر سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے گویا اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے اسلام لانے کا بڑا عجیب واقعہ ہے، بڑا عجیب قصہ ہے۔ سارے بڑے بڑے کفار بیٹھے، کفار کی میٹنگ ہوئی، کفار کا مشورہ ہوا، سارے بڑے بڑے کافر جمع ہوئے چودھری کہ ہم نے اسلام کو کیسے مٹانا ہے، اسلام کو ختم کیسے کرنا ہے، اسلام کو دبانا کیسے ہے، اسلام کی آواز کو کیسے خاموش کرانا ہے۔ تو کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا مشورہ کیا، بالآخر حضرت عمر بول پڑے کہ اسلام کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی گردن کو اتار دیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے۔ یہ بات طے ہو گئی۔ اب یہ پریشانی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کون کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے کون۔ سارے ڈر رہے تھے،
حضرت عمر شروع سے بہادر تھے، بڑے دلیر تھے، بڑی شجاعت کے پیکر تھے۔ حضرت عمر نے تلوار لی اور کہا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کو میں نے قتل کرنا ہے، مسلمانوں کے پیغمبر کی گردن کو میں نے اتارنا ہے۔ سارے کافروں نے کہا اے عمر، حقیقتاً آپ ہی یہ کام کر سکتے ہیں، آپ کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شہید نہیں کر سکتا۔ آپ بہادر بھی ہیں، آپ جری بھی ہیں، آپ دلیر بھی ہیں، آپ نڈر بھی ہیں، یہ کام آپ ہی کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور تلوار لی اور تلوار کو ننگا کیا، نیام سے تلوار کو نکالا، اس کو تیز کیا، بڑے غصے سے اپنے گھر سے نکلے، بڑی تیزی سے بھاگتے ہوئے گئے اور ارادہ کیا کہ آج میں مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر ڈالوں گا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک صحابی ملے۔ اس صحابی نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر خیر ہے؟ آج بڑا غصہ ہے، کدھر جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں آج اسلام کی آواز کو بند کر کے دکھاؤں گا، میں آج اسلام کی آواز کو خاموش کر کے دکھاؤں گا، میں آج مسلمانوں کے پیغمبر کی گردن اتار دوں گا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میں آج مسلمانوں کے نبی کو شہید کر ڈالوں گا۔ اس نے کہا کیوں بھائی، کیا قصور ہے؟ مسلمانوں کے نبی کو کیوں مارنا چاہتے ہو، کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ یہ اسلام کی بات کرتا ہے، یہ قرآن مجید کی بات کرتا ہے۔ اس صحابی نے کہا عمر پہلے اپنے گھر کی خبر دو، جس اسلام کو تم مٹانا چاہتے ہو وہ اسلام تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے، وہ اسلام تمہارے گھر میں آ چکا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ عمر تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے، تمہارا بہنوئی مسلمان ہو چکا ہے اور وہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے اس کی یہ بات کو سنا، آگ بگولا ہو گئے، بہت غصے ہوئے اور کہا کہ میں مسلمانوں کے نبی کو شہید کرنے کے بجائے پہلے اپنے بہنوئی کو قتل کروں گا، پہلے اپنی بہن کو شہید کروں گا کہ میرا بہنوئی اور میری بہن کیوں مسلمان ہوئے۔ سیدھے یہاں سے حضرت عمر اپنی بہنوئی کے گھر گئے، جا کر دروازہ بند تھا، کنڈی لگی ہوئی تھی، باہر سناٹا تھا۔ حضرت عمر کی کانوں میں آواز پڑی کہ گھر کے اندر کوئی قرآن مجید کو پڑھا رہا ہے اور کوئی قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئی تو قرآن کریم کیا پڑھا جا رہا تھا؟ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے قرآن کریم کو اس لیے نازل نہیں کیا تاکہ تم مشقت اٹھاؤ، تاکہ تم تکلیفیں اٹھاؤ۔ قرآن کریم تو نصیحت ہے، واعظ ہے، عبرت ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا بیان ہے۔ دستک دی، پوچھا کون؟ جواب دیا عمر۔ جو پڑھانے والے تھے وہ تو چھپ گئے اور قرآن کریم کو اونچی جگہ رکھ لیا، دروازہ کھولا، حضرت عمر اندر گئے، اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کیا۔
آپ نے بنوئی کو پیٹنا شروع کیا، مار مار کر زخمی کر دیا، لہو لوہان کر دیا۔ یہ بھی چھپ گئے، بھاگ گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے اپنے بہن کو مارنا شروع کیا اور کہا کہ تو کیوں مسلمان ہوئی ہے؟ تو نے کیوں باپ دادے کے دین کو چھوڑا ہے؟ تو کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تو نے قبول کیا؟ آخر وہ بھی عمر کی بہن تھی۔ تو حضرت عمر کی بہن نے کہا کہ ہمیں اس لیے پیٹا جاتا ہے، ہمیں اس لیے مارا جاتا ہے، ہم پر اس لیے تشدد کیا جاتا ہے کہ ہم مسلمان کیوں ہوئے؟ اے عمر تم مارتا جا، میں مار کھاتی جاؤں گی، اپنی جان تو دے دوں گی، لیکن محمد کے دین کو میں کبھی ترک نہیں کروں گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے مار کر میری گردن کو میرے بدن سے جدا کر دیا۔ جو تجھ سے ہو سکتا ہے، جس باپ کی اولاد تم ہے اسی باپ کی اولاد میں بھی ہوں، جس ماں کا بچہ تم ہے اس ماں کی بچی میں بھی ہوں۔ تم مارنے والا بن، میں مار کھانے والی بنتی ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت عمر کا دل نرم ہو گیا۔ کہا کہ بہن مجھے بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ حضرت عمر کی بہن نے کہا تم نجس ہو، تم ناپاک ہو، تم مشرک ہو، تم کافر ہو، اور قرآن مجید پاک کتاب ہے، اس کو ناپاک بندہ نہیں پڑھ سکتا، اس کو ناپاک انسان نہیں پکڑ سکتا، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا گندا انسان۔ جاؤ غسل کرو، اپنے کپڑے چینج کرو۔ حضرت عمر نے غسل کیا، کپڑے چینج کیے، پھر قرآن کریم ان کے ہاتھوں میں دیا، انہیں قرآن کریم کو پڑھا۔ وہیں سے حضرت عمر مسلمان ہو گئے اور کہا کہ مجھے اپنے نبی کے قدموں میں لے جاؤ۔ بات سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ کے ہوئے۔ آپ پر پرچہ نہیں ہوگا لیکن عرش معلیٰ پر آپ کا چرچا ضرور ہوگا۔ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے جاؤ۔ فرمایا جاؤ۔ تلوار ہاتھ میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے لگے۔ حضرت حمزہ بڑے بہادر تھے، بڑے نڈر تھے، بڑے دلیر تھے، نبی علیہ السلام کے چاچا تھے۔ کئی چچاؤں میں سے 2 مسلمان ہوئے، حضرت حمزہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ عمر آ رہا ہے۔ حضرت حمزہ نے فرمایا آنے دو، اگر اس کا ارادہ غلط ہوا تو حمزہ کی تلوار عمر کی گردن کو جدا کر دے گی، اور اگر اس کا ارادہ ٹھیک ہوا، صحیح اس کا ارادہ ہوا، تو ہم حمزہ کو اہلا و سہلا و مرحبا کہیں گے، حضرت عمر کو۔ چنانچہ ایک چوکیدار بن کر، سیکورٹی گارڈ بن کر، نوکر خادم بن کر حضرت حمزہ کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر قریب آتے گئے، تلوار کو نیچے پھینک دیا، نبی علیہ السلام کے قدموں میں حاضر ہو گئے۔ لوگوں نے کہا عمر مبارک ہو، کل گزشتہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ یا تو ابو جہل یعنی عمر بن حشام مسلمان ہو جائے، یا اللہ یا حضرت عمر فاروق مسلمان ہو جائے۔ اللہ پاک نے ابو جہل کو اسلام کی توفیق تو نہ دی، لیکن اللہ پاک نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ باتیں چل رہی ہیں، سارے صحابہ رو رہے ہیں خوشی میں، حضرت عمر بھی رو رہے ہیں خوشی میں۔ چلتے چلتے نماز کا وقت ہوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کمرے میں اذان دو، چھپ کر آہستہ آہستہ اور نماز پڑھو۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا کہا جی آپ نے؟ فرمایا اذان دو چھپ کر آہستہ آہستہ، تاکہ نماز کے وقت ہم نماز پڑھیں۔
حضرت عمر نے فرمایا میں جب اسلام لا چکا اب چھپ کر کیوں نماز پڑھیں، اب چھپ کر کیوں اذان دیں، خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر اذان دیں گے، خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھیں گے۔ فرمایا عمر قریشی لوگ روکتے ہیں، قریش مکہ روکتے ہیں، جو خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھتا ہے اس پر تشدد کیا جاتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے، اسے پیٹا جاتا ہے، اسے زد و کوب کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جس نے آج اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو آئے ہمیں خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے سے روکے، جس نے اپنی عورتوں کو بیوہ کرنا ہو آئے اور آ کر خانہ کعبہ کے اوپر اذان دینے سے ہمیں روکے۔ چنانچہ اس سے پہلے اذان خفیہ دی جاتی تھی، عمر کے اسلام کو قبول کرنے سے اذان اعلانیہ دی جانے لگی۔ اس سے پہلے نماز اور عبادات خفیہ طریقے سے ادا کی جاتی تھی، حضرت عمر کے اسلام لانے سے نماز اور دیگر تمام عبادات اعلانیہ طور پر ادا کی جانے لگی۔ اس سے پہلے ہجرت خفیہ طریقے سے چھپ کر کی جانے لگی تھی، لیکن جب حضرت عمر نے ہجرت کی، تلوار کو ننگا کیا، خانہ کعبہ کے صحن اور مسجد حرام کے صحن میں کھڑے ہوئے اور اعلان کیا، او کافرو، او مکہ کے کافرو، آؤ جس نے ہجرت سے روکنا ہے، عمر ہجرت کرنا چاہتا ہے، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانا چاہتا ہے، آؤ مجھے روک کر دیکھو۔ کسی بھی کافر کی ضرورت نہیں تھی آگے بڑھ کر روکنے کی۔ اسے کہتے ہیں کہ باقی تمام صحابہ نبی علیہ السلام کے مرید تھے، لیکن حضرت عمر نبی علیہ السلام کی مراد تھے۔ باقی تمام صحابہ خود مسلمان ہوئے، لیکن حضرت عمر کے لیے نبی علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں کہ عمر مسلمان ہو جائے گا تو عمر کے اسلام کی وجہ سے اسلام کو عزت ملے گی، اسلام کو غلبہ ملے گا، اسلام کو تقویت ملے گی، اسلام کو قوت ملے گی۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے ایک کفر کا جو تابوت تھا اس پر یہ آخری تیر ٹھوکی گئی۔ اس کے بعد ہمیشہ کفر مغلوب رہا، ہمیشہ اسلام غالب رہا، کفر شکست کھا گیا، اسلام جیت گیا، کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تیری بڑا مقام ہے، تیری بڑی عزت ہے۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا عمر جس گلی سے تو جاتا ہے، جس گلی سے تو گزر جاتا ہے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا، کیونکہ شیطان تو عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو مسلمان اپنے بچے کے نام، اپنے بھتیجے کے نام، اپنے بھانجے پوتے دھوتے کے نام عمر کے نام پر رکھے گا، اللہ ایسے بچے کو خوش نصیب بناتے ہیں۔ ایسا بچہ نڈر، بہادر، دلیر اور بڑا ہی شجاع قسم کا بچہ ہوتا ہے جس بچے کے نام پر حضرت عمر کا نام ہے۔ اسی وجہ سے کفر اپنے بچوں کا نام عمر کے نام پر نہیں رکھ سکتا، اور بلکہ کفر جہاں پر عمر کا نام ہوگا اس نام کے نیچے سے گزرنا کفر کے لیے یہ بھی ناممکن اور محال ہے، یہ بھی ناممکن ہے۔ چنانچہ جتنے بھی اہل تشیع ہیں، جتنے بھی شیعہ ہیں، ان کے کسی بچے کا نام آپ کو عمر اور ابو بکر صدیق نظر نہیں آئے گا، وہ دونوں سے خار کھاتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں نبی علیہ السلام کے سسر ہیں، دونوں خلیفہ راشد ہیں۔ ایک خلیفہ اول ہے تو دوسرا خلیفہ ثانی ہے، ایک خلیفہ اول ہے تو دوسرا خلیفہ دوم ہے۔ اور کفر یہ کہتا ہے آج جو کفر نے تاریخ لکھی ہے تو کفر تاریخ کے اندر یہ لکھ کر کہتا ہے کہ اگر ایک سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زندہ رہ جاتے ہیں، ایک سال، پوری دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، پوری دنیا سے کفر کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔
اگر 1 سال حضرت عمر زندہ رہ جاتے تو حضرت عمر کا بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے پر چل رہے ہیں، رک کے، بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، خلیفہ راشد، رک کر دائیں بائیں کھیتوں کو دیکھا، گھاس کو دیکھا، چارے کو دیکھا، پہاڑی ٹیلوں کو دیکھا اور رونے لگے۔ روتے روتے آنسو کی لڑی جاری ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اسی جگہ پر میں اپنے جانور یعنی اونٹوں کو چلا رہا تھا، لیکن مجھے اونٹ چلانے کا طریقہ کار نہیں آتا تھا، تو میرے باپ نے مجھے کہا تھا عمر تو کتنا عجیب ہے کہ تجھے اونٹ چلانے کا طریقہ نہیں آتا، تیری موجودگی میں کوئی جانور ضائع ہو جائے، کوئی جانور گر جائے پہاڑ سے نیچے، کوئی جانور چوری ہو جائے، کوئی بھاگ جائے تو عمر تیرا کیا بنے گا؟ تو کیسی زندگی کرے گا، گزارے گا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اس جگہ پر میرے باپ نے مجھے ڈانٹا تھا کہ تو کیسی زندگی گزارے گا کہ جس کی وجہ سے تو جانوروں کو چلانے کا تجھے طریقہ نہیں آتا۔ حضرت عمر نے فرمایا میں وہی عمر تھا، مجھے جانور چلانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، آج اللہ نے اسلام کی وجہ سے اتنی بڑی عزت دی کہ جانور تو دور گئے، میں کفر کی دلوں پر حکومت کر رہا ہوں۔ اور کفر پر کتنا رعب تھا، اتنا دبدبہ تھا، اتنا خوف، ہیبت، دہشت اور خشیت طاری تھی کہ کفار کی خواتین اپنے معصوم بچوں کو یہ کہہ کر سلاتی تھی اور چپ کراتی تھی کہ بیٹا چپ ہو جاؤ، عمر آ کر تمہیں چپ کرا دے گا۔ اتنا کفر، ایک رعب اور دبدبہ تھا کفر کے دل پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی کئی آیات کریمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی چاہت پر نازل ہوئی۔ مثلا ایک آیت 11 پارے کی یہ ہے کہ ایک منافق وہ مر گیا تو اس کے بیٹے نے یہ کہا نبی علیہ السلام کو آپ میرے باپ کی نمازی جنازہ پڑھائیں۔ نبی علیہ السلام جانے لگے، حضرت عمر نے قمیص مبارک پکڑ کر کھینچی اور کہا کہ آپ جنازہ منافق کا نہیں پڑھا سکتے۔ نبی علیہ السلام فرمایا عمر مجھے جانے دو، شاید محمد کے چند قدموں سے کسی کی بخشش ہو جائے، کسی کو عذاب قبر معاف ہو جائے۔ فرمایا آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے، آپ بیٹھے نیچے، جنازے پڑھانے نہ جائیں۔ نبی علیہ السلام چلے گئے، جنازہ پڑھا کر واپس آئے، راستے میں یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ آپ نے عمر کی بات کو کیوں نہیں مانا؟ آپ نے منافق کے جنازے کیوں پڑھایا؟ آپ نے منافق کے لیے دعائی استغفار کیوں کی؟ اور دوسری آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے میرے نبی استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، میرے نبی فلن یغفر اللہ لهم، آپ منافقین کے نماز جنازہ پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، آپ منافقین کے لیے استغفار اللہ سے مانگے یا نہ مانگے، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے منافقین کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار مانگے، اللہ تعالیٰ ہر کے جاری کے منافقین کو معاف نہیں کریں گے۔ فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آج کے بعد اس منافق کے قبر پہ تم نے کھڑا نہیں ہونا، کیونکہ اس منافق نے اسلام کو، پیغمبر اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا۔ نبی علیہ السلام واپس آئے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام فرمایا عمر تیری زبان پر عرش معلیٰ سے خدا بھی بولتا ہے، عرش معلیٰ سے خدا بھی بولتا ہے۔ آج مسلمان عمر کی تاریخ سے جاہل ہے، مسلمان کو اپنے گلوکاروں کا پتہ ہے، فنکاروں کا پتہ ہے، اور جتنے بھی گندے قسم کے لوگ ہیں، میراثی قسم کے لوگ ہیں، کنجر قسم کے لوگ ہیں، انہیں ہر کچے بچے کا پتہ ہے، اپنے کرکٹر کون سے ہیں، فٹ بالر کون سے ہیں، لیکن مسلمانوں کے بچوں کو صحابہ کا نہیں پتہ۔ کفار کو پتہ تھا، آج کافروں کی جو حکومتیں ہیں ان کے اندر علاوہ عمر اب بھی جاری ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے
پیدا ہوتے ہی اس بچے کا وظیفہ، اس بچے کی تنخواہ کافروں کے ملک کے بیت المال سے شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے جاری ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ حضرت عمر کا قانون تھا۔ تاریخ عمر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں چل رہے ہیں، ایک بوڑھا ضعیف العمر کمزور یہودی وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے دیکھا، حیران رہ گئے اور کہا کہ میری حکومت اور میرا دور حکومت اور بوڑھا ضعیف العمر بھیک مانگ رہا ہے، کیوں؟ اس کے بیٹے کہاں ہیں؟ اس کے ورثاء کہاں ہیں؟ عمر کی حکومت کہاں ہے؟ اس کو بلاؤ۔ لوگ گئے، اس بوڑھے یہودی کو بلایا گیا اور کہا کہ بھائی کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ کیا جو تمہیں خرچہ ملتا ہے وہ کافی نہیں ہے؟ اس نے کہا جی ہم یہودی ہیں، ہم سالانہ جزیہ اور ٹیکس مسلمانوں کو دیتے ہیں، لیکن سالانہ جزیہ ٹیکس دینے کی تاریخ اور دن ان قریب آ رہا ہے، میرے پاس وہ ٹیکس دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ میں جب جوان تھا میں نے تو مزدوری کر کے مسلمانوں کو دیتا تھا، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کمزور ہو چکا ہوں، میں نے تو مزدوری نہیں کر سکتا، بھیک مانگ کر مسلمانوں کو ٹیکس دینے کا وقت آ چکا ہے، بھیک اس لیے مانگ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو ٹیکس دے دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شورا والوں کو طلب کیا، میٹنگ بلائی، ان سے مشورہ کیا اور کہا کہ دیکھو جب یہ یہودی نوجوان تھا اور کما کر ہمیں کھلاتا تھا، دیتا تھا مسلمانوں کو، جب بوڑھا ہو چکا تو یہ نہیں کما سکتا، لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ تم یہودی یا عیسائی جو بھی بوڑھا ہو اس پہ ترس کھاؤ، اس کو اس کا ٹیکس معاف کر دو۔ اس کے بعد سے فرمایا آج کے بعد جو یہودی جو عیسائی بوڑھا ہو جائے، کمزور ہو جائے، کمانے کے قابل نہ ہو، اس کو معاف ہے، مسلمانوں کو ٹیکس نہیں دے سکتا۔ جس عمر میں غیر مسلم بوڑھوں پر ترس کھایا، آج مسلمان اپنے مسلمان بوڑھوں پہ ترس نہیں کھا رہے۔ مسلمان کتنا اسلام سے دور ہو چکا ہے، راتوں کو گشت کر رہے ہیں، ایک گھر کے اندر سے ننھے منے معصوم بچے کے رونے کی آوازیں آئی، آگے چلے گئے کہ چلو بچے روتے رہتے ہیں، بچوں کی عادت ہے، واپس آئے پھر بچہ رو رہا ہے، آگے چلے گئے 5-10 چکر لگائے بچہ رو رہا ہے، تو فرمایا کہ کوئی نہ کوئی وجہ ہے، بچوں کو تکلیف ہے، بچوں کو مسئلہ ہے، اس کا علاج معالجہ، اس کا کچھ نہ کچھ مداوع کرنا چاہیے، یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ دروازے پہ دستک دی، اس بچے کی ماں آئی، حضرت عمر نے فرمایا یہ معصوم بچہ کیوں رو رہا ہے؟ ماں نے کہا جی یہ دودھ مانگتا ہے، بھائی دودھ دے دو اس کو، کیا رکاوٹ ہے دودھ دینے کی، کیا مسئلہ ہے؟ دودھ نہیں ہے۔ بچے کی ماں نے کہا دودھ ہے، میرے پستانوں میں دودھ ہے، لیکن حضرت عمر کی حکومت ہے کہ جو بچہ 1 سال کا ہو جائے اور ماں اس کا دودھ چھڑا لے تو عمر کی بیت المال سے اس بچے کا وظیفہ مانگنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں دودھ چھڑانا چاہتی ہوں، آج کئی دنوں سے بچہ دودھ نہیں چھوڑ رہا، اس لیے رو رہا ہے۔ وہ لوگ جانتے ہیں والدین کہ بچوں کو دودھ چھڑانے کتنے مشکل کام ہے۔ حضرت عمر بڑے روئے، واپس آئے، صبح شورا والوں کو طلب کیا اور کہا کہ عمر تیری وجہ سے نہ معلوم ماؤں نے کتنے معصوم بچوں کو رلایا ہوگا۔ اعلان کیا آج کے بعد جس کا جو بچہ جو ہی پیدا ہوگا اسی وقت سے اس کا ماہانہ وظیفہ بیت المال سے شروع ہو جائے گا۔ یہ مسلمانوں کے بادشاہ تھے۔ آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بڑے ایسے تھے۔ ان بڑوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھیں، ان بڑوں سے پیار کیجئے۔ جو بڑے ہمارے نبی کے خادم تھے، جو بڑے ہمارے نبی کے نوکر تھے، جو بڑے ہمارے نبی کے غلام تھے، جن بڑوں نے کفر کو مٹی چاٹنے پر مجبور کیا، اور کفر نے یہ کہا کہ اگر عمر 1 سال اور زندہ رہ جاتے قیامت تک کفر کا نام و نشان دنیا سے ختم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو صحابہ کرام سے پیار و محبت کرنے کی، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی، اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔